بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ جو پشاور سے خبریں آ رہی ہیں وہاں پر یوم شہداء کی ایک بڑی تقریب آج منعقد ہوئی، جس میں علی امین گنڈا پور اور پی ٹی آئی کے قائدین شریک ہوئے، لیکن ورکرز کی بہت بڑی تعداد تھی، اور پھر ایسے بھی وہاں پر لوگ آئے جو زخمی تھے، جن کو جو چل بھی نہیں سکتے تھے، لیکن وہ ایک دوسرے کا سہارا لے کر وہاں پر آئے۔ تو ایک بالکل ایک جماعت کی طرف سے یہ مظاہرہ، بڑا بھرپور مظاہرہ، بڑی شدت سے مظاہرہ، اور ایک میسج جو وہاں سے آیا کہ پی ٹی آئی پرعزم ہے، اور پی ٹی آئی کے ورکرز نے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنا حوصلہ نہیں ہارا۔ علی امین گنڈا پور کی تقریر جو ہے وہ بہت ایک، میں سمجھتا ہوں، سخت تقریر ہے، اور شاید جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ یہی سننا چاہ رہے تھے ان سے، کیونکہ اسلام آباد میں جس طریقے سے 26 نومبر کو گولیاں لوگوں کو ماری گئیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، وہ نہتے تھے، اور پرامن احتجاج تھا، کسی جگہ پر کسی نے کو آگ نہیں لگائی، کسی چیز کو تباہ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود ان کو پہلے تو گولیاں ماری گئیں، پہلے تو لائٹس آف کی گئیں، پھر گولیاں ماری گئیں، اور اس کے بعد جس طریقے سے باڈیز کو غائب کیا گیا۔ اب سوشل میڈیا پر یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ بہت سارے زخمیوں کو اور بہت سارے لوگ جو ہلاک ہو گئے تھے ان کو کنٹینرز میں ڈال دیا گیا، اور کنٹینرز پھر ان کی جو ہڈیاں ملی ہیں یا جو باڈیز ملی ہیں، گلی ہوئی باڈیز ملی ہیں، تو ایک بڑا ایک جو ہے وہ دل کو دہلانے والی تفصیلات ہیں، جو سوشل میڈیا پر بڑے رسپانسبل لوگ کی طرف سے یہ بات چل رہی ہے۔ تو آج جو علی امین گنڈا پور نے جو تقریر کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری اشرافیہ ہے، یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یا جو حکومت ہے، ان کو ضرور اس کا بڑی سنجیدگی سے اس پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ علی امین نے سوال اٹھایا، انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بات کی ہے کہ گولیاں کس نے چلائی ہیں، گولیاں کیوں چلائی گئی ہیں، اور پھر انہوں نے اس بات پر بھی تنقید کی ہے کہ یہ ڈیوٹی جو ہے اس کے نام کو، یعنی ڈیوٹی کے نام پر آپ اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ یہ کون سی ڈیوٹی ہے جو یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے نہتے لوگوں کو ماریں؟ اور پھر ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہم احتجاج کریں گے اس میں ہم بھی مسلح ہو کر آ سکتے ہیں، اور گولی کا جواب ہم بھی گولی سے دیں گے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں گولیاں ماریں اور ہم نہتے گولیاں برداشت کریں۔ اور وہ اپنی اس تقریر میں عمران خان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اب یہ پرامن جو احتجاج ہے اس کی بات کو ختم کریں، اور کیونکہ پرامن احتجاج اگر ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ ہمیں گولیاں مارتے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کو وی لاگ میں بتایا کہ عدالتی احکامات کے باوجود حکومت جو ہے وہ ساری ریاستی طاقت کو، ان کے پاس جو بھی حکومتی طاقت ہے اس کو استعمال کر رہی ہیں۔ عدالتوں کے آرڈر فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، جس کو پکڑ لیتے ہیں اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، پھر جو اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، لوگوں کے ابھی بھی اغوا کے سلسلے چل رہے ہیں، نامعلوم لوگ آتے ہیں، ہم نے اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، پھر ان کو 10 15 20 30 دنوں کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مختلف تھانوں میں جو لوگ گئے ہیں، اگر ایک ضمانت ہوتی ہے ان کی، تو جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں دوسرے مقدموں میں پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ جو سارا احاطہ کیا علی امین گنڈا پور نے کہ جو فیشزم ہے حکومت کا، اس کا مقابلہ اب ہم اس شرافت سے نہیں کریں گے، پرامن رہ کر نہیں کریں گے، اور اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آئندہ ہم آئیں گے تو باقاعدہ طور پر ہم بھی وہی طریقہ اختیار کریں گے جو آپ طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک سنگین معاملہ ہے، ایک ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ہیڈ آن ہونے جا رہا ہے، اور بالکل عوام اور جو حکومتی طاقت آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ اور کے پی کی طرف میں سے جو خبریں آ رہی ہیں، وہاں پر جو تقاریر ہوئی ہیں، وہاں پر آج جتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، اور پھر بڑے وہاں پر جو مناظر تھے، اس میں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، لوگوں کے جذبات میں شدت بھی تھی۔ اور پھر علی امین گنڈا پور کی جو تقریر ہے چیف منسٹر کی، وہ بہت ہی ایک جذباتی تقریر ہے، جس میں اگر آپ اس تقریر کو سنیں غور سے تو جو اس میں میسج ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو سیاست ہے، جو اس وقت حکومت ہے، اگر انہوں نے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو ری وزٹ نہیں کیا،
اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ورکرز کے گھروں پر ریڈ ہو رہے ہیں، انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے 26 نومبر کو اسلام آباد میں ہوا، اگر یہ روش تبدیل نہیں ہوتی تو اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت سنگین ہوں گے۔ دوسری جانب پورے ملک سے خبریں آ رہی ہیں، کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، یوٹیوبرز پر کریک ڈاؤن ہے، سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن ہے، تقریباً 100 سے زیادہ لوگ، یہ اطلاعات ہیں، انکنفرمڈ اطلاعات ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایک میں دیکھ رہا تھا رجب بٹ صاحب ہیں گجرانوالہ کے، ان کو پکڑ لیا ہے کہ ان کی شادی ہوئی تھی تو وائلڈ لائف والوں نے کہ جو ان کو ایک شیر کا بچہ کسی نے گفٹ کر دیا تھا تو اس میں پکڑ لیا۔ اب دیکھیں سوسائٹی میں ہم سب لوگ جو رہتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر اگر لا انفورسمنٹ چاہے تو آپ کو پکڑ سکتی ہے، آپ کو پینلائز کر سکتی ہے، آپ پر پرچے درج کر سکتی ہے، لیکن وہ پرچہ درج کرنے کی وجہ وہ نہیں ہوتی جو بظاہر بیان کی جاتی ہے۔ در حقیقت جو چیز آپ کریٹ کر رہے ہیں، جو آپ لکھ رہے ہیں، جس چیز کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پر آپ کو پکڑا جاتا ہے، لیکن بہانہ کچھ اور بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے۔ کچھ جرنلسٹوں کو بھی کمر میکن کے ساتھ جو ہوا، جی ٹی وی کے، پھر جیو کے، اے بی سی جو ہیں ان کے ساتھ بھی، ان کے خلاف بھی پرچہ درج ہے۔ تو ایک اوور آل ہمیں ایک کریک ڈاؤن نظر آ رہا ہے میڈیا کے اوپر، اور ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جو ڈیمانڈز ہیں الیکشن کروانے کی، جو ڈیمانڈز ہیں، جو الیکشن میں دھاندلی کی تحقیقات کی جو ڈیمانڈز ہیں، اور پھر یہ مسئلہ جو ہے کہ جو اسلام آباد میں قتل و غارت ہوئی، جس طریقے سے لوگوں کو مارا گیا، اب وہ جو ایشو ہے اس پر ایسا لگ رہا ہے کہ مختلف شہروں میں آج چھوٹے چھوٹے اجتماعات ہوئے ہیں۔ پشاور میں بڑا اجتماع تھا، لیکن ہر جگہ پر پی ٹی آئی کے ورکرز نے چھوٹے چھوٹے ان کے اجتماع ہوئے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے احتجاج کیا، اور سوال یہی ہے کہ گولی کیوں چلائی گئی۔ اور میں نے آپ کو بتایا علی امین گنڈا پور نے اب نام لینا شروع کر دیا ہے، پاکستانی اداروں کا نام لیا ہے، انہوں نے پاکستانی فوج کا نام لیا اپنی تقریر میں کہ ان سے گولیاں چلوائی گئی، اور انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے ڈیوٹی کے نام پر گولیاں چلائی ہیں انہوں نے اپنی آخرت کو خراب کیا ہے، وہ اللہ کے آگے جواب دہ ہوں گے۔ یہ پاکستان کے پرامن شہری جو ہیں، جن کا احتجاج کرنا جن کا حق ہے، اگر وہ اپنے اس آئینی حق کو ایکسرسائز کر رہے ہیں تو ان کو نہتے لوگوں کو گولیاں مارنا یہ کون سی ڈیوٹی ہے؟ اب یہ بڑا ایک سنگین معاملہ ہے، یہ بہت ہی ایک سنگین معاملہ ہے، اور اس پر جو حکومت ہے اس کو ضرور اس پر توجہ کرنی چاہیے، کوئی کمیشن بیٹھنا چاہیے، اور جن لوگوں نے گولیاں چلائیں، جن لوگوں نے مارا نہتے لوگوں کو، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ کوئی قانون، کوئی آئین بالکل اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو نہتے پرامن شہری ہیں، جو احتجاج کر رہے ہیں، جو ان کا آئینی قانونی حق ہے، اس پر آپ گولیاں ماریں۔ تو یہ ایک تحریک جو ہے یہ ہمیں زور پکڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ہم انشاءاللہ آپ کو ساری جو تفصیلات ہیں اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔